اب ہم آپ کو سناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حالات اور واقعات۔ سیرت نگاروں کے نزدیک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئی۔ ابن اسحاق سیرت نگار نے لکھا ہے کہ ابراہیم کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد قبل از نبوت پیدا ہوئی۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ بعثت سے 5 برس پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نبوت سے تقریباً 1 سال پہلے پیدا ہوئی۔ اس میں گرامی فاطمہ اور لقب زہرا ہے۔ ان کی تربیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زیر نگرانی ہوئی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ سیدہ فاطمہ کی چال ڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل مشابہ تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے اور ہر بات میں سیدہ فاطمہ سے زیادہ آپ کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ آپ کی بات چیت کرنے کا انداز اور لب و لہجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند شریر لوگوں نے شرارت کی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجھڑی آپ کی کمر مبارک پر رکھ دی۔ آپ سجدے کی حالت ہی میں رہے۔ آپ کی اس حالت پر قریش کے شریر خوش ہو رہے تھے کہ سیدہ فاطمہ کو اطلاع ملی۔ آپ کا بچپن تھا، فوراً وہاں پہنچی، اس بوجھ کو آپ کی کمر پر سے اتارا اور ناراضی کا اظہار فرمایا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان بدتینتوں کے حق میں بد دعا فرمائی، وہ قبول ہوئی اور ان میں سے بیشتر غزوہ بدر میں مارے گئے۔ پھر مدینے کی طرف ہجرت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود ہجرت فرمائی، اپنے گھر کے افراد کو بعد میں مدینے بلوایا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ سیدہ فاطمہ کے ساتھ سب سے پہلے نکاح کی درخواست سیدنا ابو بکر نے کی، پھر ان کے بعد سیدنا عمر نے کی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی دامادی کا شرف عطا فرما دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تمہارے پاس مہر کے لیے کوئی چیز ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اور تو کوئی چیز نہیں، صرف ایک سواری اور ایک زرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، زرہ فروخت کر ڈالو۔ وہ زرہ سیدنا عثمان نے 480 درہم کے عوض خریدی۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رقم میں سے خوشبو بھی خریدی جائے۔ اگر سیدہ فاطمہ کا سال ولادت نبوت کا پہلا سال تسلیم کر لیا جائے تو سیدہ فاطمہ کی عمر جب 15 سال 5.5 ماہ کی ہوئی تو 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ اس وقت سیدنا علی کی عمر 21 برس 5 مہینے تھی۔ عمروں کے معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ نکاح کے بعد رسم عروسی کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے کہا کہ ایک مکان لے لیں۔ چنانچہ حارث بن نعمان کا مکان حاصل کیا گیا اور سیدنا علی نے سیدنا فاطمہ کے ساتھ اس میں قیام کیا۔ شادی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے جو سامان تیار کیا اس کی تفصیل یہ ہے، ایک پلنگ اور ایک بستر دیا۔ اصحابہ میں لکھا ہے کہ ایک چادر، 2 چکیاں اور ایک مشق بھی دی، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی 2 چیزیں عمر بھر ان کی رفیق رہی۔ سرور انبیاء کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے
گویا کل سامان یہی تھا۔ یہ چیزیں زبان حال سے پکار پکار کر دنیا والوں سے کہہ رہی تھیں، دنیا والوں، اصل چیز تو فکر آخرت ہے، نہ کہ عیش و عشرت کے سامان۔ یہ زندگی بھی عارضی ہے اور دنیا کی ہر چیز بھی، اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے۔ یہ ابتدائی مراحل طے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ 400 درہم مہر مقرر فرمایا۔ اس نکاح میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم شریک تھے، اور یہ حضرات اس نکاح کے گواہ تھے۔ نکاح کی یہ تقریب سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھی، اس میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں برتا گیا۔ نکاح کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سیدہ ام ایمن کے ساتھ سیدنا علی کے گھر روانہ فرمایا۔ سیدہ فاطمہ پیدل چل کر وہاں گئی، کوئی ڈولی اور سواری وغیرہ نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانگی معاملات اس طرح تقسیم فرمائے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اندرون خانہ سارا کام انجام دیں گی اور علی المرتضیٰ بیرون خانہ تمام کام انجام دیں گے۔ اس سلسلے میں مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات کے بعد کچھ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو مشورہ دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک غلام مانگ لے تاکہ وہ گھر کے کام کاج کر دیا کرے۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو ان کا مطالبہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی تمہیں اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے چاہیے۔ میں تمہیں ایک وظیفہ بتائے دیتا ہوں، جس وقت تم رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹو تو اس وظیفے کو پڑھ لیا کرو۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ 100 کلمات ہیں اور تمہارے لیے خادم سے بہتر ہیں۔ اس پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی ہوں۔ یہ گویا پوری امت کی عورتوں کے لیے ایک سبق تھا، ایک نمونہ تھا۔ یہ واقعہ ابتدائی اسلام کا ہے۔ بعد میں حالات بہتر ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک غلام عطا فرما دیا تھا۔ غزوہ احد میں جہاں دوسری خواتین نے مشکل حالات میں کام کیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی پیچھے نہ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ سیدنا علی پانی لائے، سیدہ فاطمہ نے آپ کے زخموں کو صاف کیا، روئی جلا کر اس کی راکھ زخم پر ڈالی جس سے خون رک گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے یا پیار کرنے کے لیے ہاتھ پکڑ لیتے، بوسہ دیتے اور اپنے بیٹھنے کے مقام پر انہیں بٹھاتے۔ اس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ کے دست مبارک کو چوم لیتی اور اپنی نشست پر آپ کو بٹھاتی۔ ایک بار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ تشریف لائے، گھر میں ایک منقش پردہ لٹکا نظر آیا، اس پر تصاویر بھی تھی۔ آپ دروازے ہی پر کھڑے ہو گئے، اندر تشریف نہ لائے، پھر واپس جانے لگے۔ سیدہ فاطمہ باہر نکل کر آپ کے پیچھے لپکی اور واپس جانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ایسے مکان میں داخل ہو جو مزین اور منقش کیا گیا ہو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس وقت آپ سیدہ عائشہ کے گھر میں تھے۔ اس کام کے متعلق بات ہو گئی تو آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے میری بیٹی، جو مجھے محبوب ہو کیا وہ تجھے محبوب نہیں؟
सैयदा फातिमा ने अर्ज किया, जो आपको महबूब है वो मुझे भी महबूब है। इस पर आपने इरशाद फरमाया, आयशा मुझे महबूब है, तुम भी उन्हें महबूब रखना। मतलब ये हुआ कि जिसे सैयदुल मुरसलीन महबूब जाने, उम्मत को भी चाहिए कि उसे महबूब रखे। फतह मक्का के बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने अबू जहल की लड़की जमीला से निकाह का इरादा किया। इस बात की इत्तला सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को हुई तो शदीद रंज का एहसास हुआ। ये कुदरती बात थी। नाराज होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ ले गई और ये बात आपको भी बताई। आपने इनकी बात सुनकर लोगों को एक खुतबा दिया। इसमें इरशाद फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो चीज फातिमा को बुरी लगे वो मुझे भी नापसंद है। फिर आपने फरमाया, मैं अपनी तरफ से हलाल को हराम नहीं करता और न किसी हराम को हलाल करता हूं, लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक शख्स के निकाह में जमा नहीं होंगी। जब नाराजी की ये सूरत वाज़ेह हुई तो सैयदना अली ने अबू जहल की बेटी से निकाह का इरादा तर्क कर दिया। एक मर्तबा और भी सैयदना अली की सैयदा फातिमा से नाराजी हुई। सैयदा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की तो आपने फरमाया, ए फातिमा, ए मेरी बेटी, अपने खाविंद की इताअत और फर्माबरदारी करो और ये बात समझ लो कि ऐसी कौन सी औरत है कि जिसके पास उसका खाविंद खामोशी से चला आए। मतलब ये कि तंबीह वगैरह करने का शौहर को हक है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा और सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हुमा से इरशाद फरमाया, ए फातिमा, ए सफिया, तुम मेरे माल में से जितना चाहो ले लो, मैं अल्लाह के हुजूर तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा और ना मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब ही से बचा सकूंगा। मतलब ये था कि क़यामत के दिन अपने अपने आमाल काम आएंगे, हिसाब किताब हर एक का होगा, लिहाजा अमल लाजमी है। हस्ब नसब पर इन्हिसार करके अमल में कोताही करना दुरुस्त नहीं। इस मकाम पर शफात की नफी हरगिज नहीं है। शफात अपने मकाम पर अल्लाह ताला की इजाजत से होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम में एक वाकया पेश आया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक रोज सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ रखते थे। हम आपके पास मौजूद थी कि सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा तशरीफ लाईं। उस वक्त नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से बस सैयदा फातिमा ही जिंदा थी, बाकी तमाम औलाद फौत हो चुकी थी। आपने सैयदा को आते देखा तो मरहबा फरमाया, उन्हें अपने पास बिठाया। फिर आपने उनके कान में कोई बात फरमाई। वो बात सुनकर सैयदा फातिमा बेसाख्ता रोने लगी। जब आपने उनकी गमगीनी देखी तो कान में दोबारा कुछ कहा। इस बार बात सुनकर वो हंसने लगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजलिस से तशरीफ ले गए तो मैंने सैयदा फातिमा से पहले रोने फिर हंसने का सबब पूछा। इस पर उन्होंने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज जाहिर करना मुझे पसंद नहीं। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो मैंने फातिमा से कहा, अब तो मुझे वो बात बता दें। उस वक्त उन्होंने बताया कि पहली मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में कहा था कि ऐ फातिमा, जिब्रील अमीन हर साल एक मर्तबा आकर कुरान मजीद मुझे सुनाते और मुझसे सुनते रहे हैं। इस साल उन्होंने मुझे 2 बार कुरान सुनाया और मुझसे 2 बार कुरान सुना। इससे मैं ये ख्याल करता हूँ कि मेरी वफात करीब आ गई है। अल्लाह से खौफ खाना और सब्र करना। मैं आपकी ये बात सुनकर रोने लगी। आपने मेरी घबराहट और परेशानी देखी तो फिर मेरे कान में फरमाया, ऐ फातिमा, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं कि तुम अहले जन्नत की औरतों की सरदार हो? बाज दूसरी रिवायात में आता है कि आपने मुझे खबर दी कि मैं इस मरज में ही अल्लाह की तरफ रहलत कर जाऊंगा। सो मैं रोने लगी। फिर आपने फरमाया, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी। ये सुनकर मैं खुश हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी
جب بڑھ گئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، افسوس میرے والد کی تکلیف۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد تمہارے والد پر کوئی تکلیف نہیں۔ پھر آپ وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اوقات میں سیدہ فاطمہ کو بہت سی وصیتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی، میری وفات پر کسی قسم کا ماتم نہ کرنا، چہرے کو نہ پیٹنا، بال نہ نوچنا، نوحہ نہ کرنا، نہ نوحہ کرنے والیوں کو بلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی زندگی اگرچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے مشکلات سے پر تھی، تاہم آپ نے صبر اور استقامت سے کام لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان حالات میں سیدہ فاطمہ کی طرف سے مال غنیمت میں سے فدق کے متعلق مالی حقوق کا ایک مطالبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ مال غنیمت اور مال فے کی یہاں وضاحت کیے دیتے ہیں۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو لڑائی کے بعد ہاتھ لگے، اور مال فے وہ ہوتا ہے جو لڑائی کے بغیر ہاتھ لگے۔ فدق کی آمدنی اسی مال فے میں سے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدہ فاطمہ اور دوسرے رشتہ داروں کو اس مال فے میں سے حصہ ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ وہ مال فے جس میں سے ہمیں حصہ ملتا رہا، اب وہ ہمیں بطور میراث کے مل جانا چاہیے، یعنی اب ہم اس کے وارث ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اس مطالبے کے جواب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہماری وراثت نہیں چلتی، بلکہ جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں مسلمانوں کے لیے وقف ہوتا ہے۔ البتہ مال فے میں سے جو حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کو دیا جاتا تھا وہ بدستور دیا جاتا رہے گا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ حصہ تو آپ کو اسی طرح ملتا رہے گا، لیکن اس جاگیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ فرمان نبوی یہی ہے۔ اس تسلی بخش جواب پر سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئی۔ پھر تمام زندگی انہوں نے یہ مطالبہ پیش نہیں کیا۔ اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ کا حق غصب کر لیا تھا، کسی طرح بھی درست نہیں۔ سیدنا ابو بکر کے جواب سے مطمئن ہونے کے بعد سیدہ فاطمہ نے اس بات کا کچھ بھی ملال باقی نہیں رکھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کے تعلقات خوشگوار تھے۔ سیدہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہایت مغموم رہا کرتی تھی۔ اپنی زندگی کے یہ دن انہوں نے نہایت صبر و تحمل سے بسر کیے، پھر یہ بیمار رہنے لگی۔ اس وقت ان کی عمر 28 یا 29 سال تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا ان کی تیمارداری کیا کرتی۔ اس دوران میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما برابر ان کی بیمار پرسی کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہی، پھر چند روز بیمار رہی۔ آخر 3 رمضان المبارک 11 ہجری منگل کی شب میں انتقال کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد تھی۔ وفات سے پہلے انہوں نے اپنے خامد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی۔ اس وصیت کے الفاظ یہ تھے، میرے بعد آپ امامہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لیجیے گا۔ امامہ ان کی بڑی بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی تھی، گویا سیدہ کی سگی بھانجی تھی۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد سیدنا علی نے امامہ سے نکاح کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے انتقال نے ایک بار پھر غم کی لہر دوڑا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم پھر سے تازہ کر دیا۔ صحابہ کرام کے رنج و غم کی انتہا نہ رہی۔ سیدہ فاطمہ کا انتقال مغرب اور عشاء کے درمیان ہوا۔ انہوں نے ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ کو وصیت کی تھی
کہ وہ انہیں غسل دے۔ چنانچہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے ان کے غسل کا انتظام فرمایا۔ غسل اور کفن کے بعد جنازے کا مسئلہ پیش آیا۔ اس موقع پر خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور دیگر اصحاب رضی اللہ عنہم جو اس موقع پر موجود تھے تشریف لائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، آپ آگے تشریف لائیں اور جنازہ پڑھائیں۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، آپ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ کی موجودگی میں جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ جنازہ پڑھانا آپ ہی کا حق ہے، آگے تشریف لائیں اور جنازہ پڑھائیں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ سیدہ فاطمہ سیدنا علی کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ ان کی زندگی میں سیدنا علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ سیدہ فاطمہ کے ہاں 5 بچے پیدا ہوئے، حسن، حسین، محسن، ام کلثوم اور زینب رضی اللہ عنہم۔ محسن کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سیدہ نے اپنی صاحبزادیوں کے نام اپنی بڑی بہنوں کے نام پر رکھے۔ ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب سے 17 ہجری میں ہوا، جبکہ سیدہ زینب کا نکاح عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک روایت میں ہے، جو چیز اسے رنج میں مبتلا کرتی ہے وہ مجھے رنج میں مبتلا کرتی ہے، جو چیز اسے ایذا دیتی ہے وہ مجھے بھی ایذا دیتی ہے۔ ترمذی کی ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں، جو علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم سے لڑے گا اس سے میں لڑوں گا، جو ان سے صلح کرے گا ان سے میں صلح کروں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر کسے محبوب سمجھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، فاطمہ کو۔ پوچھا گیا، مردوں میں کسے محبوب سمجھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ان کے خاوند کو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریم بنت عمران کے بعد تمام اہل جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، پھر آسیہ ہے یعنی فرعون کی بیوی۔ سیدہ اسماء بنت امیس سے اپنے آخری دنوں میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، آپ جانتی ہیں یہ میرے آخری لمحات ہیں، کیا میرے جنازے کو بے پردہ اٹھایا جائے گا؟ اس پر اسماء نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے لیے ایک باپردہ چارپائی تیار کر دیتی ہوں، جیسا کہ میں نے حبشہ کے علاقے میں دیکھا ہے، لہٰذا ان کا جنازہ اسی طرح باپردہ لے جایا گیا۔ مسلم کی ایک حدیث میں ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صبح کے وقت باہر نکلے، آپ پر سیاہ چادر تھی، حسن بن علی آئے، آپ نے انہیں اس میں داخل کر لیا، پھر حسین بن علی آئے، آپ نے انہیں بھی اس میں داخل کر لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئیں، آپ نے انہیں بھی اس میں داخل کر لیا، پھر سیدنا علی آئے، آپ نے انہیں بھی اس میں داخل کر لیا، اور فرمایا، اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے تم سے پلیدی دور کر دے اور تم کو پاک کر دے۔ مسلم کی ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، سیدنا زید بن ارقم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمے کے پاس آئے، اس کا نام خم تھا، یہ مکے اور مدینے کے درمیان ہے۔ وہاں ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی تعریف کی، پھر واز کیا اور فرمایا، اما بعد، اے لوگو، میں ایک بشر ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا الچی میرے پاس آ جائے اور میں اسے قبول کر لوں، یعنی مجھے بھی موت آئے گی،
میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، نور ہے۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس کو پکڑے رکھو۔ مطلب یہ تھا کہ اس کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرو، اس پر عمل کرو۔ پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، ان کے حقوق کی نگہداشت ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر اللہ تعالی کی ہزارہا رحمتیں نازل ہوں۔